الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. تمام ناظرین، سامعین، برادران اسلام، میرے عزیز بچوں، بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک 12 مئی کا قصہ، واقعہ بہت وائرل ہے۔ شاید کسی دوست نے، مولوی صاحب نے ایک حدیث کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ جب وہ ستارہ ثریا طلوع ہوگا تو وبا ختم ہو جائے گی، اور 12 مئی کو وہ طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پاک کلام میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں ہر چیز کو بیان کیا ہوا ہے، ہر چیز کو۔ ہم غوطہ خوری نہیں کرتے، مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی قباحتیں جنم لے لیتی ہیں، وجود میں آ جاتی ہیں۔ آپ غور فرمائیں ذرا، اگر 12 مئی کو وبا ختم نہ ہوئی تو وہ کاریگر لوگ، وہ لبرلز لوگ، وہ جو منہ کھولے بیٹھے ہیں، وہ تو کہیں گے ہم تو پہلے کہتے تھے، نبی کی حدیثیں بھی جھوٹی ہیں، یہ مولوی بھی جھوٹے ہیں، کہیں گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والے نے تو چھوڑ دیا شوشہ کہ حدیث میں آ گیا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات تو نہیں کی، اور سننے والے کوئی ایک تو نہیں تھے۔ 1,24,000 بھی صحابی ہوئے ہیں، یہ کم و بیش ہوئے ہیں۔ اس لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بعض باتیں میری بڑی عجیب و غریب لگتی ہیں۔ میں ہمیں 25 یا 26 27 30 صحابہ کے نام یاد ہیں، یا وہ الاصابہ فی تمیز صحابہ میں کہیں کسی صحابی کا واقعہ پڑھ لیا۔ 1,24,000 نے خطبہ سنا تھا سرکار کا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، پتہ نہیں کس کس جگہ پر وہ گئے۔ تو سرکار نے تو فرمایا تھا، صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے کسی صحابی کے راستے پر چلو گے وہ تمہیں منزل پہ پہنچا دے گا، تو باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے، تو میں کہتا ہوں یار تم کتنے صحابہ کو جانتے ہو؟ میرے جیسے ملا ساری زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھاتے، 25-30 سے آگے ہم نہیں بڑھ سکے۔ تمہیں 1,24,000 صحابہ کے حالات زندگی معلوم ہے کہ کیا کیا انہوں نے؟
یہ بہت بڑا شوشہ ہے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے. صحابہ نے یہ کام کیا ہے. کتنے صحابہ کو جانتے ہو یار؟ تو نہیں. اللہ کا قرآن موجود ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. صحابہ نے جو کام کیے ہیں وہ ہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو اسکیل بیان کر دیا تھا. اصحاب یہ نہیں فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکیل مقرر کر دیا. میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ سارے خیر ہیں. کیا مطلب ہے کہ اگر سرکار قرآن میں بات نہیں ملی تو نبی کی حدیثوں میں تلاش کرو، وہاں نہیں مل سکی تو صحابہ کے عمل میں تلاش کرو، وہاں نہیں مل سکی تابعین کی دیکھو جا کر زندگیوں میں، وہاں نہیں تو پھر تبع تابعین کی زندگیوں میں دیکھو. اگر یہاں آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پہنچ گئے، زندگی کے مقصد کو پہنچ گئے. اور اگر نہ ملے آپ کو تو پھر سمجھو کہ یہ بدعت ہے. لیکن یہ اسکیل تو دیکھو پہلے. تو اس لیے میں بہت پریشان ہوا یہ بات سن کر کہ جی 12 تاریخ کو وبا ختم ہو رہی ہے اور نبی پاک کی حدیث آ گئی. آئیے ہے، لیکن سمجھو پہلے کہ اللہ کے نبی نے وہ بات کس تناظر میں کہی تھی اور کب کہی تھی اور کیوں کہی تھی. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ ستاروں کا جو آنا جانا اور چلنا ہے یہ اللہ فرماتا ہے. جی میں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی ہے اور اس کا نمبر ہے 97. سورۃ انعام کی سورت کا 97 نمبر آیت کا ہے، 7واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اور وہ وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راستے معلوم کرو ان کے ذریعے سے صحرا اور سمندر کے اندھیروں میں. بے شک کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ نے ستارے کس لیے بنائے ہیں؟ راستوں کو تلاش کرنے کے لیے. ان کا کوئی تعلق وبا سے نہیں ہے، نہ آنے سے نہ جانے سے ہے. یہ علامات ہیں. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. یہ علامات ہیں کہ فلاں ستارہ اس وقت طلوع ہو تو یہ ٹائم ہوتا ہے، فلاں راستہ ادھر چلے تو ادھر جاتا ہے. یہ راستہ معلوم کرنے کے لیے یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ ستارے راستے معلوم کرنے کے لیے میں نے بنائے ہیں. اور یہ جو سوریا ستارے کی بات کرتے ہیں نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جمگھٹا ہے ستاروں کا. بعض کہتے ہیں 48 ہیں، بعض کہتے ہیں 11 ہیں، بعض کہتے ہیں 25 ہیں. لیکن 7 ستارے ہمیں بڑے روشن نظر آتے ہیں. ان 7 میں بھی 6 زیادہ روشن نظر آتے ہیں اور 7واں کبھی کبھی نظر آتا ہے. وہ جو 7واں ہے اس کو سوریا کہتے ہیں. وہ جو 7واں ہے روشن ستارے بغیر کسی دوربین کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف لگے ہوتے ہیں. ان کو 7 سسٹر بھی کہتے ہیں امریکہ میں، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں وہ کہتے تھے 7 سہیلیوں کا جھمکا. یہ ستاروں کا جو جمگھٹا ہے اس میں سے ایک ستارہ ہے. یہ ہر سال طلوع ہوتا ہے اور مئی میں طلوع ہوتا ہے اور نومبر میں چھپ جاتا ہے. نہ یہ وبائیں لاتا ہے نہ یہ وبائیں لے کے جاتا ہے. یہ ہر سال طلوع ہوتا ہے. صرف اس زمانے میں عربوں نے یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی رکھی تھی، علامت رکھی تھی. کس چیز کی؟ کہ جب یہ طلوع ہوگا تو پھل پک جائیں گے اور پھل میٹھے ہو جائیں گے. چونکہ یہ وہ جو زردی ہوتی ہے پھلوں میں وہ سرخی میں بدل جاتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ سوریا طلوع ہو گیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے
کہ سوریا طلوع ہو گیا ہے، اس کا وبا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نا 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 نا، یہ تو کاریگر لوگوں نے بنا لیا ہے نا، تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کے ساتھ مذاق کر سکیں، اور پتہ نہیں وہ کون سے ہمارے دوست سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ وہ تحقیق کیے بغیر شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 4 حدیثیں پڑھوں گا، 4 حدیث پر، اور صحیح حدیثیں ہیں، ان کا سٹیٹس صحیح ہے، صحیح حدیثیں ہیں، اور اس میں آپ ایک لفظ بار بار آئے گا، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ پتہ ہے یہ بیماریاں کون ختم کرتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ ڈیوٹی اللہ نے سورج کی لگائی ہوئی ہے۔ فصلیں کب پکتی ہیں؟ سورج کی وجہ سے۔ اب آج کل پاکستان میں مچھر میں تاشا شروع ہو گیا ہے، یہ کب بھاگے گا؟ جب سورج سر پہ آ جائے گا، جون جولائی کا مہینہ ہوگا، دیکھو کیسے بھاگتا ہے یہ۔ الرجی کیسے بھاگے گی؟ کون بھگاتا ہے؟ سورج۔ ستاروں کا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ ہاں، سورج کی ڈیوٹی ضرور ہے۔ چاند کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ چاند اگر محبت سے سمندر کو دیکھ لے تو سمندر کے اندر مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی شپس چلتے ہیں نا، ان کا سورج سے کوئی تعلق نہیں، وہ چاند کی حرکت کو دیکھتے ہیں کہ چاند اگر جوبن پر ہے تو سمجھو بس اللہ اللہ ہے۔ تو چاند کا تعلق سمندر سے ہے، بر والبحر، اور سورج کا تعلق بر سے ہے۔ تمام تر چیزیں، تمام تر ڈیوٹیاں یہ سورج کی ہیں۔ فصلوں کو پکانا، مچھروں کو بھگانا، ڈینگیوں کو بھگانا، وباؤں کو بھگانا، الرجی کو ختم کرنا، یہ سورج کی ڈیوٹی ہے۔ ستارے تو علامات ہیں۔ او ستارہ نکل آیا، ہاں اب یہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے کب دیکھتے تھے؟ ستارہ دیکھا کرتے تھے تہجد کے وقت میں۔ یہ راستے اور علامات ہیں۔ اب آئیے اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیثیں سنتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، یہ مسند احمد کی ہے، عن عثمان ابن عبد اللہ ابن سراقہ رضی اللہ عنہ قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار رضی اللہ عنہ فقال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة فقلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الثريا، مسند احمد۔ اس کا نمبر ہے 5860 بھی ہے، 5105 بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، پوچھا گیا کہ فروٹ کی، یعنی انگور ہوتے تھے، کھجوریں ہوتی تھیں، بیع تجارت کب کی جائے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا ہے کہ آپ پھلوں کی تجارت نہ کریں یہاں تک کہ آفت دور نہ ہو جائے۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ وہ آفت کون سی ہے؟ وہ کب دور ہوتی ہے؟ ممتا تھا کب؟ تو کہا کہ جب سریا طلوع ہو جائے آفت دور ہو جائے گی۔ یہ کون سی آفت کی بات ہو رہی ہے؟ پھلوں کی، بیع الثمار، ثمر کی۔ اگلی حدیث سن لیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة الا رفعت او خفت۔ لفظ عاہا پھر آپ نے سنا، سرکار نے فرمایا کہ جب تک سریا طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پھل میٹھے نہیں ہوتے اور بیماری ختم نہیں ہوتی پھلوں کی۔ جب وہ طلوع ہو جائے تو سمجھو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کھجوریں پک گئی ہیں، انگور پکے ہو گئے ہیں، میٹھے ہو گئے ہیں۔ اگلی بات سن لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دوسرا طریقہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاہہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو آفت ختم کر دی جاتی ہے. کس کی آفت؟ پھلوں کی. بیماری ختم ہو جاتی ہیں، میٹھے ہو جاتے ہیں، زردی سرخی میں بدل جاتی ہے. اور اس حدیث کو بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ہر چیز کو صاف کر دیا ہے. بخاری کا نمبر ہے 2193. یہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ قال کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبایعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضیہم قال المبتاع انه اصاب الثمر ذمان اصابه المراد اصابه قشام عاہات یحتجون بها. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں لوگ درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کی یعنی کھجوروں کی انگوروں کی تجارت سودا کر لیتے، اور جب وہ سودا پک جاتا اور تقاضا کرنے والے آ جاتے، خریدنے والے، تو کہتے یار اس کو تو لاگا لگ گیا ہے، اس کے تو وزن ہلکا ہو گیا ہے، یہ دیکھو سوکھ گیا ہے، اس کو یہ ٹھٹر گیا ہے. ایک لفظ استعمال کیا سرکار نے دمان، ایک مراد، قشام، سوکھ گیا ہے، ٹھٹر گیا ہے، سکڑ گیا ہے. لہذا یار تم قیمت کم کرو، قیمت کم کرو. اور یہ مقدمات اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں ڈھیر سارے حاضر ہوئے. جب ڈھیر سارے حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَایَعُوا حَتَّى يَبْدُوا صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُوبَتِهِمْ. جب وہ کثرت ہوئے جھگڑوں کی. وَأَخْبَرَنِي خارجہ ابن زید بن ثابت، زید بن ثابت کے بیٹے نے کہا ان زید بن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا فتبين الاصفر من الاحمر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب ڈھیر سارے جھگڑے اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک پھل پک نہ جائے تم سودا نہ کیا کرو. حضرت زید بن ثابت فرماتے، ان کا بیٹا کہتا ہے میں نے باپ سے پوچھا کہ ابا جی یہ پکتا کب تھا؟ کہا کہ جب بیٹا سریا طلوع ہو جاتا تھا تو وہ جو سرخی تھی وہ آ جاتی تھی، زردی چلی جاتی تھی، پھل میٹھا ہو جاتا تھا. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بجائے جھگڑا کرنے کے تم ایسا کرو کہ تم اس وقت سودا کیا کرو جب پھل تیار ہو جائے، دیکھ کے فیصلہ کرو. اگر سکڑا ہوا ہے تو، ٹھٹرا ہوا ہے تو، اگر تازہ ہے تو، جیسا بھی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کر لو، تو آپ کا کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا. آئی سمجھ رہی بات؟ میرے دوستو، بھائیو، یہ کاریگر لوگوں کی کارستانیاں ہیں، وہ جو دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دینداروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو متنازع شخصیت بنانا چاہتے ہیں. جس طرح آپ کا ایک مرزا جیلمی، وہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، وہ پیدا ہو گیا ہے. وہ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے. وہ کبھی پہلے تو علماء کی گستاخی کرتا تھا، پھر اولیاء کی گستاخی شروع کر دی. آج کل اس نے صحابہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، پھر اہل بیت نبوت پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے. تو صحابہ، تو یہ لوگ شیشے چھوڑتے رہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہماری یہ جتنی بھی لوگ ہمیں جوائن کریں گے تو ان کو پیسے ملتے ہیں. اب وہ کہتا ہے میرے 2 کروڑ ہو گئے ہیں، میرے 4 کروڑ ہو گئے ہیں، تم اتنے پیسے مجھے گھر میں بیٹھے ہوئے. پاگل کا پتر ہے، وہ سیدھی باتیں کرے، وہ تو پیسے بنائے گا. جانتے ہو کہ لوگ شوق سے اس کو وزٹ کرتے ہیں اور وہ شوشہ چھوڑتا ہے، اور نہیں جانتے ہم لوگ کہ کیا کاریگری ہو رہی ہے، پیسے بنا رہا ہے.
ظاہر ہے اگر سیدھی بات کرے گا میں مدتوں سے بوڑھا ہو گیا ہوں، مدت سے امریکہ بیٹھا ہوں، میری تو اتنی پذیرائی نہیں ہے، میں آج شوشے چھوڑنا شروع کر دوں تو میرے پیچھے بھی دنیا لگ جائے گی۔ تو یہ شوشہ باز جو ہوتے ہیں نا، ان کا کام دین پھیلانا نہیں ہے، ان کا کام پیسہ بنانا ہے، پیسہ۔ سمجھو اس بات کو۔ اس لیے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں نا، اللہ کے قرآن سے شروع کیا ہے، نبی کی حدیثیں سنائی ہیں، یہ خاص تناظر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ثریا ستارے کا وبا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جب طلوع ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھل پک گئے ہیں اور مٹھاس آ گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی اس کی کہانی جسے ہم نے طوطا کہانی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔